السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جس میں نماز کا تحفہ ملا۔ کفار مکہ اور مشرکین عرب کی طرف سے مسلسل تکلیفیں اٹھانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں چند لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی، جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے صلح کر لی۔ یہودیوں نے ظاہر طور پر تو صلح کر لی، لیکن وہ اندر ہی اندر جلتے رہے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے سخت خلاف تھے اور دشمن تھے۔ انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی مسلمانوں کو ایک بڑی جنگ لڑنی پڑی۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کو جنگ بدر بھی کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان اور جنگی ہتھیار تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اس لڑائی میں اللہ کی مدد سے جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ بدر کے 1 سال کے بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی بھی شہید ہوئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی۔ اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے یہودوں کے بھڑکانے پر مسلمانوں کے خلاف 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینہ پر حملے کی نیت سے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ دشمن اس کو پار نہ کر سکے اور شکست کھا کر 1 مہینے کے بعد واپس چلے گئے۔ سن 6 ہجری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینہ سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام فرمایا۔ مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن کفار نہ مانے اور اس شرط پر صلح کر کے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر اس عمرہ کی قضا کریں۔ مسلمانوں کو یہ صلح پسند نہ آ رہی تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی نشانی قرار دی۔ صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ذرا اطمینان حاصل ہوا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کفار مکہ زیادہ عرصہ تک صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں کافروں سے مقابلے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔
مسلمانوں کے شان و شوکت دیکھ کر کفار ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، اور اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کفار کو معاف کر دیا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ اس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہوا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جب ہر طرف اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حج سے لوٹنے کے 3 مہینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھانے تشریف لاتے رہے۔ جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے۔ اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اطہر سے نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔